اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 مئی سے آن لائن اسباق کا 29 مئی 2021 سے آن لائن اسباق کا اجرا ہو چکا ہے۔ ہدایت کے مطابق آپ تمامی طلباء کو اپنے گروپ میں شامل ہو کر اپنے اپنے اسباق کی سماعت کرتے رہیں اور عبارت خوانی کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسباق کو دہراتے رہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی بچے مستعد ہوں گے، تیار ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ موجود ہوں گے۔ کل آپ کے آج 31 مئی ہے، 31 مئی 2021 کی تاریخ ہے۔ آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب منصورات کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی طلباء موجود ہوں گے اور مستعدی کے ساتھ سماعت کر رہے ہوں گے۔ کل آپ کے سبق کی بسم اللہ خوانی ہوئی تھی اور کل لغت عربی اور زبان عربی کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ ادب کے فن میں جو کتاب ہے منصورات، آپ کو اس میں کیا حاصل کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے معلومات اور اپنے علم کے خزانے میں اس کا ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ آنے والے سبق کی عبارت خوانی بالالتزام کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آدھا سبق آپ کا یوں ہی حل ہو جائے گا اور مدرس کی تعلیمی سبق کو سننے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سبق کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ایک کاپی بنائیے۔ اس کاپی میں اس سبق کا ترجمہ صفحہ وائز روزانہ اس کو تحریر کرتے جائیں، کیونکہ تحریر کرنے کے بعد آپ کا علم مقید ہو جاتا ہے اور کہا گیا ہے قید العلم بالکتابت۔ اگر علم کو قید کرنا ہے ہمیشہ کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، کہ ذہن و فکر کبھی خطا کر سکتی ہے لیکن آپ کی کتابت کبھی خطا نہیں کرے گی۔ آپ جو لکھ لیں گے وہ داشتہ بکار آیت کے تحت ہمیشہ کام آنے والی چیز ہوگی۔ پھر امتحانات کی تیاری میں بھی کافی ممد و معاون ثابت ہوگی۔ تو دوسرا کام تو یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اسی کاپی کے ایک حصے میں آپ جو بھی الفاظ سبق کے اندر نئے نئے آ رہے ہیں یا مشکل الفاظ آ رہے ہیں، ان الفاظ مشکلہ کا ایک گروپ آپ بنائیں اور ان الفاظ مشکلہ کا معنی آپ لفظ و معنی کے اعتبار سے ان کا لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے ساتھ مصباح اللغت، القاموس الجدید، اس طرح کی کتابیں لے کر رکھیں تاکہ اس سے آپ الفاظ مشکلہ کا حل کر سکیں۔ یہ 3 کام ہو گیا۔ چوتھا کام یہ ہوگا کہ جب کبھی آپ کو فرصت ملے تو فرصت کے لمحوں میں اپنے اسباق کو دہرانا نہ بھولیں اور انہیں یاد کرنا نہ بھولیں۔ چوتھا کام یہ ہوگا کہ جو سبق آپ نے پڑھا ہے، اگر کوئی ساتھی آپ کے پاس موجود ہے تو دونوں مل کر کے
یا 2 یا 4 جو بھی ساتھی آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تکرار کیا کریں، مباحثہ کیا کریں، تبادلہ خیال کیا کریں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل میں تحقیق و تدقیق ہوتی ہے اور اس میں علمی طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو ہر بات یاد نہیں رہتی۔ جب 4 آدمی مل بیٹھیں گے تو کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں گی، کچھ آپ کے ساتھی کو یاد ہوں گی، کچھ انہیں یاد ہوگی، سبھی ایک دوسرے کو راہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو ان 2-4 باتوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ بالالتزام اپنے سبق کے لیے موجود رہا کریں اور انہیں دہرایا کریں، پڑھا کریں۔ آج جو پہلا سبق ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بالتسمیۃ والتحمید فہو اخطا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ اور حمد کے شروع کیا جاتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا بھی آغاز تسمیہ اور تحمید کے ساتھ ہے، تو دونوں کی اتباع کرتے ہوئے تسمیہ اور تحمید دونوں کے ساتھ آغاز ہونا چاہیے سبق کا۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو ذکر بالقلب پر اکتفا کرتے ہیں، ذکر باللسان نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اکثر مصنفین ذکر باللسان پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، بھلے ہی انہوں نے پہلے مقدمے کے اندر حمد باری ادا کر لی ہو، اس پر اکتفا کر لیا ہو، یا ذکر بالقلب پر اکتفا کر لیا ہو، بہرحال اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ الاعتراف بالنعمت جو پہلا عنوان ہے، پہلا سبق ہے، مصنف اسے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعتراف کے معنی بتایا تھا من یعترف الحق ویعلمہ، جو آدمی حق کو جانتا بھی ہے اور اسے مانتا بھی ہے اسے معترف کہتے ہیں، اور جو حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو نہ مانے اسے معاند کہتے ہیں۔ من یعلم الحق ولا یعترفہ، جو آدمی حق کو جان رہا ہے مگر اس کا اعتراف نہیں کر رہا ہے تو اسے معاند کہتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں معاندین زیادہ ہیں، معترفین بہت ہی شاذ و نادر۔ کون ملے گا جو کسی کا احسان ماننے کو تیار ہو؟ جب انسان رب تعالیٰ کے احسانات کو ماننے کو تیار نہیں تو ایرو غیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کے احسانات کو بھلا کیا مانے؟ تو ناشکرے زیادہ ہیں، اعتراف کرنے والے کم ہیں، شکر گزار کم ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت انہوں نے اس میں پیش کیا ہے۔ آج اس کی عبارت خوانی کی جائے گی، اس کی عبارت خوانی کی سماعت کرتے رہیں آپ۔ الاعتراف بالنعمت ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتی الابرص فقال ای شیء احب الیک قال لون حسن وجلد حسن ویذهب عنی الذی قد قذرنی الناس قال فمسحه فذهب عنه قذره وآتى لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فآتى ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك فقال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قال وآتى شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فآتى بقرة حاملة
قال بارک اللہ تعالی فیہا قال فأتی الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم وعطى شاة واردا فانتجا هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم او كما قال. تو کہتا یہ ہے کہ اعتراف بالنعمت کا یہاں پر انہوں نے عنوان رکھا ہے. نعمت کا اعتراف کرنا، اللہ کے احسانات کو تسلیم کرنا، اسے ماننا، اس کا شکر بجا لانا وغیرہ ذالک ہے نا. تو میں نے جیسا کہ کہا کہ آج ناشکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، شکر گزاروں کی گنتی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ایک واقعہ یہ مسلم شریف کا انہوں نے اس میں پیش کیا ہے، جس میں 3 افراد کا قصہ بیان کیا ہے. 3 افراد کا. ایک فرد ہے ان میں سے جو مبروس ہے، یعنی اسے سفید داغ کا عارضہ ہے، سفید داغ کا عارضہ ہے. اور دوسرا شخص ہے جو اقرا ہے، یعنی گنجا ہے، یعنی اسے اس کے سر کا بال سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے، اڑ گیا ہے، وہ گنجا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو عامہ ہے، یعنی نابینا ہے. یہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی ابتلا اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، ظاہر ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ناک دی، آنکھ دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دماغ سب کچھ دیا. کیا یہی بیکار پیدا کیا ان کو؟ اللہ نے ہمیں آسمان دیا، زمین دی، کھیتی دی، باڑی دی، باغ دیے، کھانا پینا دیا، اولاد دی، عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، روزی دیا، سب کچھ دیا. کیا یہ سب عبث ہیں، بیکار ہیں، بے مقصد ہیں؟ کہا نہیں صاحب. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہے نا قرآن کی آیت. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہاری تمام چیزوں کو تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم دوبارہ اس کے جواب دہ نہیں ہوگے؟ کیا اس کی کوئی مسئولیت یا اس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کس چیز کو کس میں خرچ کیا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا، اس کا صحیح استعمال کیا یا مس یوز اور غلط استعمال کیا؟ زبان دی تو تم جھوٹ بولے یا سچ بولے؟ زبان دی تو اللہ تعالیٰ نے حق بولنے کے لیے دیا یا ناحق اور باطل بولنے کے لیے دیا؟ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کل میدان محشر میں ہم سے سوال ہوگا اور سوال و جواب ہوگا. تو اب یہ ہے کہ بیکار نہیں ہے. اللہ نے کسی کو اگر سر کے بال خوبصورت دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اس بینائی پر ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. کسی کو خوبصورت جلد دیا ہے تو اس کی خوبصورتی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نہ شکرہ. ایسے ہی یہ واقعہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں کل آپ کو بتایا جائے گا. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں اور آج کے دن 1 جون
2021 کی تاریخ ہے۔ آج پھر معمول کے مطابق کورونا کے اس وبائی دور میں آپ کے نصاب کی کتاب منصورات کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنی پوری مستعدی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اور ذوق و شوق اور بے پناہ لگن کے ساتھ اپنے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں گے۔ اس کے ساتھ سبق کے ترجمے کو بغور سماعت کریں گے اور پھر اس کی تکرار کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، کتاب کے آغاز میں اور ابتدائی سبق میں کہ یہ کتاب فن ادب میں ہے، اور ادب کا مطلب ہوتا ہے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول حدیث وغیرہ وہ تمام علوم اسلامی کا جو خزانہ ہماری کتابوں میں ہے، انہیں سمجھنا، سمجھانا، حاصل کرنا، یہی ادب کا ایک بنیادی تعارف ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ادب کہتے ہیں نحو، صرف، بلاغت، بیان، علم معانی، علم تشبیہ و ارکان تشبیہ وغیرہ ذالک، مجاز و کنایات، ان تمام چیزوں کے جاننے کا نام اور ان کے اصولوں کو برتنے کا نام ادب ہے۔ اس لیے لغات کثیرہ اور عربی الفاظ کا ذخیرہ موجود ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ترکیب، الفاظ کی ترتیب اور مقتضی حال کی رعایت، ان تمام چیزوں کو برتنے کا فن ادب ہوتا ہے۔ یہ منصورات جسے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ درس نظامیہ کے مختلف درسگاہوں میں یہ شامل ہے، اس میں انہوں نے، جیسا کہ میں نے بتایا، مختلف کتابوں سے لے کر انہوں نے جمع کیا ہے، ترتیب دے دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی ترتیب جو رکھی ہے، الاعتراف بالنعمت کو رکھا ہے۔ کل اعتراف بالنعمت کے بارے میں بتایا کہ ہمیشہ ایک دستور رہا ہے اسلامی کہ ہم اپنے رب کے احسان کا چرچا کیا کریں، ہم اپنے رب کے احسان کا شکر ادا کیا کریں، رب کے احسان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات اور جو کرم فرمایا ہے اور فرماتا ہے، ہم چاہے جتنا بھی شکر بجا لائیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں میسر کیا ہے، کبھی کبھی ان نعمتوں سے انکار کر جاتے ہیں اور کسی کے احسان کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ اپنی ذاتی خوبی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے جو بھی ہو، ان چیزوں کو اپنا سرمایہ اور ذاتی کمائی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا یہ واقعہ الاعتراف بالنعمت میں دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر خائب و خاسر فرماتا ہے اور کس قدر اسے نقصان اور خسارے میں ڈالتا ہے۔
جو لوگ اللہ کی نعمت کو یاد نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 افراد کی کہانی اس میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، کہ 3 افراد تھے جو قوم بنی اسرائیل میں تھے۔ پہلا کون تھا؟ ابرس، جس پر سفید داغ پایا جا رہا تھا، یعنی اس کے جلد پر برس کے نشان تھے، یعنی سفید داغ پائے جاتے تھے۔ وہ اقرع، دوسرا وہ شخص جو گنجا تھا، جس کے سر کے سارے بال اڑ چکے تھے۔ وہ اعمی، اور تیسرا وہ شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں جو نابینا تھا، جس کی آنکھ کی بینائی اور بصارت ہو چکی تھی۔ یہ تینوں افراد کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ انہیں آزمایا جائے، مبروس کو، گنجا کو اور نابینا کو، تینوں کو آزمایا جائے اور مصیبت میں مبتلا کیا جائے۔ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلِكًا، نتیجہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کی جانب، تینوں کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا۔ تو یہ دنیا پوری کی پوری امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، اور اس میں ہمیں کھرا اور کھوٹے کی تمیز کرنا ہے۔ ہمیں تمیز یہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا برائے دنیا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا برائے دنیا نہیں بلکہ دنیا برائے آخرت ہے۔ یہی وہ ہماری آزمائش ہے جس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ دولت کی حرص، جاہ و حشمت کی لالچ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ یہ ساری تمیز انسان بھول جاتا ہے کہ کیا ہمارے آخرت میں کام آنے والا ہے اور کیا ہمارے لیے دنیا برائے دنیا میں کام آنے والی ہے۔ چنانچہ ایسی آزمائش میں ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ گنجا، مبروس اور نابینا کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فَأَتَى الْأَبْرَصَ، تو آنے والا فرشتہ جب آتا ہے تو پہلے کہاں جاتا ہے؟ پہلے ابرس کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ وہ مبروس اور سفید داغ والے کے پاس جاتا ہے، اور اس سے یہ فرشتہ کہتا ہے فقال، اس نے یہ کہا، کیا کہا؟ ایو شیء احب الیک، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے پیاری کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز آپ کو سب سے پیاری ہے، محبوب ہے، پیاری ہے؟ تو اس برس والے سفید داغ والے نے کہا لون حسن، مجھے اچھا رنگ پسند ہے، یعنی اس کو سفید داغ برا لگ رہا تھا، اسے ہٹا کر کے ایک نیچرل اور قدرتی خوبصورت رنگ کی تلاش میں تھا۔ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ چاہیے، وجلد حسن، اور خوبصورت جلد چاہیے۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ گفتگو کے مرحلے کہاں کہاں کیسے بدلتے ہیں، اور خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد کے ساتھ ساتھ یہ ہو جائے کہ یذهب عنی الذی قد قذرنی الناس، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ عیب دور ہو جائے، یذهب چلا جائے، عنی مجھ سے، الذی وہ عیب کہ قد قذرنی الناس، جس کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے عیب دار کر دیا ہے۔
یعنی جس کی بنیاد پر لوگ مجھے برا مانتے ہیں، بدصورت کہتے ہیں، بدنما کہتے ہیں، خراب کہتے ہیں وغیرہ ذالک۔ فرماتے ہیں کہ یذھب عنی الذی قد قذرنی، اور مجھ سے وہ چیز چلی جائے جس نے مجھے معیوب کر دیا ہے لوگوں کے درمیان، میں یہ چاہتا ہوں۔ قال، تو راوی کہتا ہے کہ فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیر دیا، چھو دیا، ہاتھ پھیر دیا، اور حکم الہی سے کیا ہوا؟ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ، تو اس سے اس کا عیب دور ہو گیا۔ اس کا عیب اس سے دور ہو گیا، سفید داغ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اعطا لونن حسنا، اسے ایک خوبصورت رنگ عطا فرما دیا، اور اس کے بعد جلدن حسنن، اور خوبصورت جلد بھی اسے عطا فرما دیا۔ یاد رہے کہ صفحہ نمبر 13 سے یہ الاعتراف بالنعمت کا پہلا سبق جاری ہوا ہے، اسے دھیان سے سماعت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا چلو بھائی، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ تھا، اب یہ بتاؤ۔ قال، اب وہی فرشتہ پھر سوال کرتا ای المال احب الیک، اب آپ بتائیے مال و دولت میں سب سے زیادہ کون سی دولت، کون سا مال آپ کو محبوب ہے؟ ہاں، کیسی دولت آپ کو چاہیے؟ قال فأی المال احب الیک، کون سا مال آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اس مبروس نے جانتے ہیں کیا کہا؟ قال الابل او قال البقر، شک اسحاق، اس نے کہا اونٹ، او قال البقر، یا اس نے کہا گائے۔ اس میں حضرت اسحاق نے شک کیا، یعنی جو راوی ہیں انہوں نے ایک شک کے راوی کے طور پر یہ کہا کہ فرشتے کے اس سوال کے جواب میں کہ تمہیں کون سا مال سب سے پیارا ہے، اس نے یا تو اونٹ کہا یا گائے کہا تھا۔ اسی لیے کہا قال الابل او قال البقر، شک کا اسحاق نے شک کیا تھا اس میں۔ الا ان الابرص والاقرع، مگر وہ فرماتے ہیں کہ مگر یہ بات طے ہے کہ سفید داغ والے نے یا گنجا میں سے کسی ایک نے، قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا تھا الابل، اونٹ، وقال الاخر البقر، اور دوسرے نے کہا تھا گائے، یعنی گنجا اور سفید داغ والے میں سے کسی ایک نے اونٹ مانگا اور ایک دوسرے نے گائے مانگا تھا۔ اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھ